علماء کی مخالفت کرنے والے ان کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ تو بعض لوگ یہ سوال ذہن میں لاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ آخر علماء اکرام جو ہے اگر کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے انہیں کچھ کہنا ہے تو کیا یہ بھی مخالفت ہو جائے گی، اور کیا اس کی وجہ سے بھی ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، اور کیا علماء کو جو ہے ہم نے کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے؟ تو لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں یہ سوال کے طور پر آتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے عزیز دوستو اور بزرگوں کہ اختلاف رائے کی گنجائش ہے۔ کسی عالم دین کے کسی عمل سے اور کسی چیز سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، اس کو متوجہ کر سکتے ہیں، اس کو متنبہ کر سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں اصلاح کی نیت سے۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک عنوان بنا کر اور مخالفت کر رہے ہیں تو یہ تباہی اور بربادی کی علامت ہے۔ علماء کی مخالفت کا جواز کہیں پر بھی آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام دیا ہے، آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں سرٹیفکیٹ دیا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو آپ مانتے ہیں تو علماء سے متعلق جو مقام ہے، علماء کا جو وقار ہے، علماء کا جو ادب اور احترام ہے، اس کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ اگر آپ اس کے برعکس اس کی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں تو پہلے تو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ گناہگار بن رہے ہیں، آپ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اور اختلاف رائے کی جو گنجائش ہے، جیسے کسی اگر عالم دین سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی عالم دین کو آپ کو کچھ سمجھانا ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار ہے۔ اصلاح امت میں اور اصلاح المسلمین میں علماء بھی آ جاتے ہیں۔ آپ ان کی اصلاح کے لیے تو ہر امتی کا بھی ادب اور احترام، ہر مسلمان کا ادب اور احترام کرتے ہوئے اس کو تنہائی میں آپ آگاہ کر سکتے ہیں، واقف کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے، اس کو درست کر لیجئے۔ اس کے لیے سلیقہ چاہیے، طریقہ چاہیے۔ لیکن ایک بھونڈا انداز، آدمی کسی سے مخالفت ہو اور جو ہے پریس میں آ کر بول دیں، کوئی کسی سے مخالفت ہو اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کرے، ایک عالم کرتا ہے اور سارے علماء کو جو ہے اور سارے ائمہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر دیں، تو یہ انتہائی مذموم قسم کی حرکت ہے۔ ابھی حالات حاضرہ میں آپ دیکھیں گے تو ایک طرف ایک بڑے شاعر جو ہے، انہوں نے سب سے دنیا کے اندر اگر ان کی زندگی میں سب سے بڑی بھول اور نادانی اور بیوقوفی اگر کی ہے تو انہوں نے اتر پردیش کے سارے علماء کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہے۔ مشہور شاعر منور رانا صاحب نے علماء کے خلاف میں انہیں بے ایمان اور انہیں جو ہے کیا کیا کہہ دیا ہے، اور اس کے سلسلے میں جوابات بھی آ چکے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مشہور شاعر منور رانا کے علماء کے خلاف دیے ہوئے بیان کی ہم مذمت کرتے ہیں، ہر اس بیان کی مذمت کریں گے جو علماء کے خلاف میں جانے والا ہے۔ اگر علماء اکرام متحد ہو گئے، ائمہ متحد ہو گئے، تو ان جیسوں کے اوپر قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ توہین اور جو ہے شان میں گستاخی، عزت نفس ہر ایک کو اللہ نے دیا ہے۔ آپ کسی سے معاملہ ہو اس کا تو نام لیتے نہیں ہیں اور سارے علماء کے سلسلے میں بول دیتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر نادانی لکھنؤ میں یہ ہو رہی ہے کہ علماء تو نائب رسول ہیں، وارثین انبیاء ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، انہیں جو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جو حدیث ان سے مروی ہے، وہ سارے پس منظر کو ذہن میں رکھیے تو ابو ہریرہ کا مقام آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اتنے جلیل القدر صحابی،
اور ان کے بارے میں ہمارے مولانا سلمان ندوی صاحب نے انتہائی گستاخانہ کلمات کہے جو قابل مذمت ہے۔ اب یہ دور ایسا ہو گیا ہے کہ یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے اور RSS اور BJP کی جیسی ذہنیت رکھنے والی تنظیموں کی ایک سازش ہے، اور علماء مذہب بیزار جو لوگ ہیں ان کی ایک سازش ہے کہ علماء کو عوام سے دور کر دیا جائے، علماء پر طریقے کے ہر طریقے کے جو ہے بس الزامات لگایا جائے، انہیں بدنام کر دیا جائے۔ یاد رکھو، اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، آپ اگر مسلمان ہیں، تو آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یحترم علماءنا فلیس منا۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے اور کئی مرتبہ وہ مخالفت کرنے والوں نے بھی سنی ہوگی، لیکن انہیں اپنی عاقبت اور آخرت عزیز نہیں ہے، پیاری نہیں ہے، انہیں اپنی دنیا میں اپنی سکون والی زندگی پیاری نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ ٹکراؤ کرنا چاہتے ہیں، اس حدیث کے خلاف کر جو ہے چیلنج کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مذہب بیزار لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یہ خدا بیزار لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یہ علماء کی مخالفت کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، کیسی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا، اور علماء دین کا ادب اور احترام نہیں کرتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، فلیس منا، وہ مجھ میں سے نہیں، میری جماعت میں نہیں ہے۔ اب مسلمان ہیں، ادھر عاشق رسول ہے، غلامان محمد ہے، خوب دعوے کر رہے ہیں۔ ارے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، اس کی دلیل دینا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کو مخالفت بھی کسی عالم دین کی کرنا تھی تو آپ کو یہ فرمان سننے کے بعد، یہ حدیث سننے کے بعد آپ کی زبان لڑکھڑا جانا چاہیے، آپ کی زبان بند ہو جانا چاہیے تھا، آپ کو بریک لگ جانا چاہیے تھا۔ وہ بریک کس چیز کا ہے؟ محبت رسول کا ہے، عشق رسول کا ہے، فرمان الہی سامنے ہے، فرمان رسول سامنے ہے، اس کے باوجود آپ گستاخی پہ گستاخی کرتے چلے جائیں گے، اس کے باوجود آپ علماء دین کی مخالفت کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس کی اجازت کسی دور میں نہیں ملی ہوئی ہے۔ وہ بدنصیب انسان ہے جو علماء اکرام کی مخالفت کرتے ہوئے آ رہا ہے، اس کی نسلوں میں عالم دین آپ کو نہیں ملے گا، اس کی نسلوں میں حافظ قرآن آپ کو نہیں ملے گا، اس کی نسلوں میں قاری قرآن آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ کتنی بڑی نسبتیں ہیں، اور یہ دنیا والوں نے اس کا مقام نہیں بتایا، کسی عالم نے نہیں بتایا، کسی محدث نے نہیں بتایا، کسی مفسر نے نہیں بتایا۔ یہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، من لم یرحم صغیرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اسلام کیوں نہیں ہے، آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق کیوں نہیں چلتے، آپ چھوٹوں پر شفقت ہے ہی نہیں، رحم دلی ہے ہی نہیں۔ مسجدوں میں جاؤ، چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو آپ؟ بچوں کو جو ہے ڈانٹنا، ڈپٹنا، اسے جھڑکنا اور مسجد سے باہر کر دینا۔ معلوم ہے آپ کو کہ بچپن کا جو ذہن ہوتا ہے، بچپن میں جو آدمی سیکھتا ہے، وہ زندگی بھر جو ہے اس کو آپ کو سدھارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نگیٹو منفی ذہن بن گیا، نہیں یہ بڑے بڑے حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ فلاں داڑھی والے، یہ ٹوپی والے ہم کو مسجد سے باہر نکال دیے۔ وہ معصوم بچہ روتے ہوئے گھر پہ چلا جاتا ہے اور یہ سوچ لیتا ہے کہ اب اس کے بعد میں مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ مسجد میں نہیں آنے والی نسل جو ہے، سوچو آپ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے منع کرنے کی وجہ سے، میرے بھونڈے طریقے سے روکنے کی وجہ سے، یا میرے باپ دادا اسی طریقے پہ شاید چلتے ہوں گے جو طریقے پہ میں چل رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ امت کا ایک طبقہ جو ہے مسجد سے دور جو ہوا ہے
وہ بچپن میں ہم نے انہیں ڈانٹا ہے, ڈپٹا ہے, ہکالا ہے, رلایا ہے. ارے بچوں پر شفقت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, ان پر رحم کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. اور رحم مسجد میں آپ نہیں کرتے, بیت اللہ کے اندر نہیں کرتے, تو آپ کے جیسا سنگ دل اور پتھر دل کون سا انسان ہوگا؟ کیا آپ کے گھرانے میں آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کیا آپ دادا نانا بنے ہوئے, باپ بنے ہوئے نہیں ہیں؟ اتنی بڑی بھول بڑے بڑے بزرگوں سے, لمبی داڑیاں اور ٹوپیاں پہننے والے حاجی صاحب اور نمازی صاحب سے, یہ نہیں ہونا چاہیے. مساجد میں ان بچوں کو پیچھے انتہائی محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, اچھے یعنی انداز میں ان کی تربیت کرو کہ وہ مسجد اللہ کا گھر سمجھے اور اس کا ادب اور احترام کرتے رہیں. وہ تو ہمیں کرنا نہیں آتا, سمجھانا نہیں آتا, شفقت کرنا نہیں آتا. ارے آپ تو بچوں کو عادی بنانے کے لیے, بڑوں کو عادی بنانے کے لیے آپ کے پاس داعیانہ کردار ہونا چاہیے تھا. آپ اس امت کے اندر اگر داعیانہ کردار اگر پیدا ہو جائے تو یہ بچے مسجدوں سے محروم نہیں ہوں گے, یہ نوجوان مسجدوں سے محروم نہیں ہوں گے, یہ بوڑھے جو ہے گھروں پر وقت نہیں گزاریں گے, اللہ کے گھر کے اندر وقت گزاریں گے. آپ نے تو ان معصوم بچوں کے لیے گھر سے نکلتے وقت میں چاکلیٹ لے کے آنا چاہیے. جو بچہ روزانہ مسجد میں آتا ہے, نمازوں کی پابندی کرتا ہے, اسے آپ چاکلیٹ دیں گے, دیکھیے پھر مسجد بھری ہوئی نظر آئے گی, وہ بچے شوق اور ذوق کے ساتھ آئیں گے. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین, یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.